بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از مہجبین اینڈ آئی ایم سائیکالوجسٹ. ڈیزرٹ روز سائیککس پہ خوش آمدید. جیسا کہ پہلے ڈی آر پی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے ہر فیلڈ میں اور ہر سبجیکٹ کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اسی طرح میں آپ کو اس پلیٹ فارم پر پرووائڈ کروں گی اوور آل سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز جن کا کرائٹیریا میٹ کرتا ہوگا ڈی ایس ایم کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم ون بائی ون تمام ڈس آرڈرز جو ہیں ان کو بریفلی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم ان کی سمٹم کازز اور ان کا ٹریٹمنٹ اوور آل سب ڈس آرڈرز کو ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم جس ڈس آرڈر کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے ڈپریسو ڈس آرڈر. اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈپریسو ڈس آرڈرز کی ڈیفینیشن کو اور اس کی ٹائپس کو، کازز کو، سمٹمس کو، اور اینڈ پہ ہم اس کا دیکھیں گے ٹریٹمنٹ. فرسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ ڈپریسو ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے. ڈپریسو ڈس آرڈر جسے کامن ورڈ جو ڈپریشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ کامن مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موڈ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور یہ تھوڑے عرصے سے لے کر زیادہ عرصے تک ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان فیل کرتا ہے کہ اس کا جو پلیئر ہے، اس کی جو خوشی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایکٹیویٹیز جس کے اندر اس کا انٹرسٹ پہلے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یعنی اس ڈس آرڈر کے ساتھ اس کو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انٹرسٹ لینا بند ہو جاتا ہے. اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا موڈ جو ہے وہ اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اس کے اندر وہ انٹرسٹ نہیں رہ رہا ہوتا، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو اسی طرح ہم اسے آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا سمٹمس ہیں اور اس کی کازز کیا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جو ڈپریسو ہے یہ کوئی ایک ٹائپ کا ڈپریشن نہیں ہوتا کہ ہم ہر ایک کو ایک ٹائپ کا ڈپریشن نہیں کہہ سکتے. اس کی ٹائپس ہیں الگ الگ. اس کی ٹائپس میں میجر ڈپریشن ہے جس کو کلینکل ڈپریشن بھی کہتے ہیں، پھر ڈسٹرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر ہے، ڈستھیمک ڈس آرڈر، پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر، ڈپریسو ڈس آرڈر ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن. انشاءاللہ ان جو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ان کو بریفلی ڈسکس کریں گے اور ان کا کرائٹیریا دیکھیں گے ڈی ایس ایم کے مطابق. نیکسٹ اس کے کازز ہیں. تو اس کے کازز میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ایک انسان ہے جو اس کی وجہ بنتی ہے یا ڈپریشن کی کوئی ایک مین وجہ ہے، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر ایک انسان کی لائف ایکسپیرینسز الگ الگ ہیں. تو پھر ان کے ساتھ ہی ان کو یہ ڈپریسو سمٹمس آتی ہیں. جیسے کہ سٹریسفل لائف میں کیا ہو سکتا ہے، سٹریسفل لائف ایونٹس میں اس کی کسی لو ون کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، ڈیورس ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ ہو سکتا ہے آپ الگ رہ رہے ہیں. کوئی انسان اگر اس کے پاس کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اپنی بات ڈسکس کر سکتا ہے. تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ٹریگر کرتے ہیں ڈپریشن کو کہ کسی کلائنٹ کے اندر یا کسی بھی انڈیویول کے اندر آپ وہ ڈپریشن سمٹمس شو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ کرونک پین ہو گیا یا کوئی اور میڈیکل کنڈیشن جیسے ڈائبٹیز ہو گئی، پھر کوئی ایسا جو کنٹینیو آپ کی جو ڈیزیزز چل رہی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کو ڈپریشن کے سمٹمس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میڈیکیشن بہت ساری ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ ڈپریشن کے سمٹمس لے آتی ہیں ایک انسان کے اندر، یا پھر ڈرگ کو یوز کرتا ہے تو کوئی ان ڈرگس کی وجہ سے بھی سمٹمس آ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم اس کے سمٹمس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو انڈیویول ہے وہ آپ کو یہ رپورٹ کرتا ہے کہ اس کا جو موڈ ہے وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے، فیلنگ سیڈ ہو جاتی ہے، اس کی ہوپ لیس فیل کرتا ہے، اس کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے. اور جو بچے ہیں وہ مے بی کے اریٹیبل موڈ جو ہے وہ شو کریں بجائے اس کے کہ وہ سیڈنس شو کریں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کیا یہ فیل ہوتا ہے کہ جو میری زندگی ہے اس کے اندر کہیں بھی خوشی نہیں ہے. اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ جو اس کی خوشیاں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. اس کو کوئی بھی اپنی زندگی میں پازیٹیو پوائنٹ نہیں مل رہا ہوتا اپنی لائف کو اسپینڈ کرنے کے لیے. اس کا موڈ جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ایٹنگ جو ہوتی ہیں ایشوز آنے لگ جاتے ہیں، اس کی جو ڈائٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو وہ بہت زیادہ کھانے شروع کر دیتا ہے یا وہ بہت کم کھانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ کھاتا ہی نہیں ہے. تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈپریشن کے اندر ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر وہ ویٹ لوز ہو جاتا ہے، یا 5% ویٹ بڑھ جائے گا یا 5% ویٹ لوز ہو جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، انسومیا یا ہائپرسومیا، یعنی یا تو اسے نیند آتی ہے بہت زیادہ
اور وہ ہر وقت سویا رہتا ہے، وہ کمپلین کرے گا کہ میں ہر وقت سویا رہتا ہوں، مجھے نیند آتی رہتی ہے اور مجھے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، یا پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کی نیند بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور اسے نیند آئے گی نہیں۔ اگر وہ سوئے گا بھی تو وہ اس طرح سوئے گا کہ اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سو گیا ہے اور وہ اس کے اندر بھی اس کو گہری نیند نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ آپ سے یہ کمپلین کرے گا۔ اور یا وہ کمپلین کرے گا کہ میری جو انرجی ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور مجھ سے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور مجھ سے کوئی کام ہو نہیں رہا، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ اس کی جو فٹیگ ہے وہ اس کی بہت جلدی وہ تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ میں تھوڑا سا کام کرتا ہوں اور میں تھک جاتا ہوں، لیکن پہلے اس کا جو انرجی لیول تھا وہ فل تھا، لیکن وہ کام کرتا تھا، ایکسٹرا کام بھی مل جاتا تھا تو وہ کر لیتا تھا، لیکن اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ بالکل بے جان ہے اور اس کو بالکل وہ کام کرنے میں جلدی تھکنے لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہے گا کہ اس کا کانسنٹریٹ ختم ہو گیا ہے، کسی کی بھی کام کے اندر وہ توجہ نہیں دے پا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے نا، جو اسکلز ہوتی ہے ان کے پاس، یہ کہ جیسے ہم اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، نارمل لوگ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں چیزوں کے بارے میں یا کوئی بھی فیوچر کو لے کے، لیکن وہ ان کی جو وہ پاور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتے اور پھر وہ اوور تھنکر ہوتے ہیں۔ اب لازمی نہیں ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ریئل میں ہو، لیکن ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریئل میں ہے، لیکن اصل میں ایسی کوئی اتنی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وہ فزیکل سمٹمز بھی شو کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا سر درد ہونے لگ جاتا ہے، ان کا معدہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر فزیکل سمٹمز بھی آنے لگ جاتے ہیں۔ اور جو سویئر لیول کی ہوتا ہے ڈپریشن، جو سویئر کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا آپ بالکل جو ہے وہ ان کی ورتھ لیس لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں۔ اور جو سویئر لیول کی ہوتا ہے ڈپریشن، جو سویئر کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا آپ بالکل جو ہے وہ ان کی ورتھ لیس لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں۔ تو موسٹلی سویئر لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف سوسائڈل تھاٹس ہی نہیں آتے، سویئر لیول پہ جو ڈپریشن ہے اس کے اندر جو ایک کلائنٹ ہوتا ہے وہ کئی بار سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ اٹیمپٹ کر چکا ہوتا ہے یا اس نے پلان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اٹیمپٹ کی ہوتی ہے اور پھر اس کے متعلق ان کے پاس پلانز بھی ہوتے ہیں، کیسے مرا جا سکتا ہے، ویسے مرا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اپنے آپ کو نقصان بھی وہ چاہتے ہیں، جیسے موسٹلی لوگ اپنی بازو پہ کٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اپنے آپ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی اٹینشن، لوگوں کو اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کرنے کے لیے بھی وہ اس طرح کی جو ایکشنز ہیں وہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ میں ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ میں سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، میڈیسن بھی یوز کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ میں تھیراپیز یوز کی جاتی ہیں، جس میں ٹاک تھیراپی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ جو یہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے، اپنے ایشوز بتانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو ٹاک تھیراپی جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے ان کے لیے، ان سے کیونکہ اس کے اندر جو ایک کلائنٹ ہے وہ اپنے دل کی ساری باتیں یا جو وہ اپنے دل کے اندر اس نے رکھا ہوتا ہے وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی بھی یوز کی جاتی ہے ان کے نیگیٹو تھاٹس کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر سویئر لیول پہ میڈیسن بھی یوز کی جاتی ہیں، جس کے اندر SSRI دی جاتی ہے، سیروٹونین کو اس کو اپ ٹیک کرنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ٹاپک کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کامنٹ سیکشن میں اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ابھی تک دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔